صفحہ نمبر 63 ہے، آیت نمبر 9 مکمل ہوئی تھی، 10 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ بھی کیسی؟ خالص توبہ، خالص دل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ لوگ قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہایت ہی اہم باتیں سمجھائی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی بات سمجھائی؟ فرمایا کہ نیک نسبت اس وقت تک کام نہیں آتی جب تک آدمی خود نیک نہیں ہوتا۔ کسی نیک آدمی کے ساتھ نسبت اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک آدمی خود نیک نہ ہو، خود ایمان والا ہوگا، خود اچھے عمل کرتا ہوگا تو پھر نیک کے ساتھ نسبت بھی کام آئے گی۔ لیکن اگر خود ایمان والا ہی نہیں ہے، اچھے عمل نہیں کرتا، برے عمل کرتا ہے، تو اگر اس کا نیک کے ساتھ اس کی نسبت اور اس کا تعلق ہوگا تو ایسے نسبت اور ایسے تعلق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ خود نیک ہے اور تعلق بھی نیک کے ساتھ ہے، نسبت نیک کے ساتھ ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور والی بات ہے۔ یعنی نسبت اس وقت کام آئے گی جب آدمی خود نیک ہوگا، وگرنہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ اور اگر خود ایمان والا ہی نہیں ہے، نیک ہی نہیں ہے، اور نسبت اپنی بڑی ظاہر کرتا ہے، میرا دادا تو بڑا نیک تھا، میرا پردادا تو بڑا نیک تھا، ایسی نسبتیں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی جب تک یہ خود نیک نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ہے ایسے لوگوں کی۔ میں ضربہ بیان کی ہے اللہ تعالی نے مثلاً مثال للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے مثال بیان کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر ہیں اور اپنا تعلق جو ہے وہ نیک کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر آدمی کافر ہے اور اس کی نیک کی طرف نسبت ہے، نیک کے ساتھ نسبت اور اس کا تعلق ہے،
تو اس کا یہ تعلق یا اس کی یہ نسبت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مثال کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اور یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کی بیویوں کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ کانتا، وہ دونوں تھیں، کون دونوں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تحت عبدین، دو بندوں کے نکاح میں، من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ نیک بندوں سے مراد یہاں پر یعنی ہمارے نبی تھے، ہمارے نبیوں میں سے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ یہ تو میرے نبیوں کی بیویاں تھیں، نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ اب دیکھیے اس سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کے خاندان سے ہونا اور پھر نبی کی بیوی ہونا، یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، لیکن یہ نسبت کہ یہ نبی کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اتنی بڑی نسبت بھی ان کے کچھ کام نہیں آ سکی۔ اللہ نے فرمایا فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے، یعنی ان بیویوں نے خیانت کی۔ خیانت کس کی مذہبی خیانت کی، جسمانی خیانت نہیں۔ ان دونوں نے مذہبی خیانت کی۔ کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی بیوی نے نہیں مانا اور لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی بیوی نے نہیں مانا، یعنی ان کے جو عقائد تھے ان کو نہیں مانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلم یغنیا، پس نہیں وہ دونوں کام آئے، یعنی یہ دونوں نبی کام نہیں آئے، انہما، ان دونوں کے، یعنی اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ یہ دونوں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، اور نہ ہی اتنی بڑی نسبت، نبی کی نسبت، نبی سے کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اتنی بڑی نسبت ان دونوں کے کام نہیں آ سکی۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑی مخالف تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی، اور جب نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے تو پیچھے پیچھے جاتی اور اس مجلس میں پہنچ جاتی جہاں نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہوتے، وہاں جاتی اور جا کر کیا کہتی یہ میرا خامد ہے اور یہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ جب گھر کے افراد میں سے، اور بیوی سے زیادہ قربت آدمی کو کس سے ہو سکتی ہے؟ کسی سے نہیں ہوتی، اور اتنا قریبی رشتہ جو ہے وہ گھر کے اندر کا رشتہ، وہ مخالف ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ تو کام نہیں آتے، پھر دوسرے لوگ بھی نہیں مانتے ہیں، تو یہ اس طرح کرتی۔ اور لوگوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور لوگ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جس مجلس میں جاتے دھکے دے دے کر باہر نکالتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ مجنون، یہ مجنون ہے، وازدجر، یہ تو جھڑکا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے اپنی برادری کا ساتھ تو دیا، لیکن اپنے خاوند حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی بیٹیوں کا ساتھ اس نے نہ دیا۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی نسبت نیک کے ساتھ تھی، لیکن یہ نسبت ان کے کسی کام نہیں آ سکی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ، وقیلا، اور کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کیا؟ ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ، تم بھی ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی
ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور نبی کی نسبت جو ہے ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ تو فرمایا کہ نیک لوگوں کی نسبت اس وقت کام آتی ہے جب آدمی خود بھی نیک ہو، وگرنہ نیک آدمی کی نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال بیان کی۔ دوسری مثال کس کی بیان کی؟ کہ آدمی خود نیک ہے، آدمی خود نیک ہو لیکن اس کی نسبت کسی بد کے ساتھ ہو۔ فرمایا اگر خود نیک ہے تو کامیاب ہے، اگرچہ اس کی نسبت بد کے ساتھ بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی، فرمایا ضربا و ضربا، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے۔ کس کی مثال بیان کی؟ امرأۃ فرعون کی بیوی کی۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی بڑی نیک تھی، ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ بنت مزاحم۔ یہ بڑی نیک سیرت تھی، اور نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی؟ فرعون کے ساتھ، جو بہت بڑا ظالم آدمی تھا، جابر آدمی تھا، اور خود کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اور سرکشی میں اس قدر آگے جا چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ لقد علمت لکم ما لکم من الہ غیری، کیا کہتا ہے؟ کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا الہ میں ہی ہوں۔ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، میں نہیں جانتا کسی کو کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہو، یعنی اتنی بڑی بات کہتا ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب دیکھیں آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، یہ آسیہ بنت مزاحم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا گیا تو اس وقت فرعون کیا کہتا ہے، اور فرعون کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ فقتل، پس اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن آسیہ بنت مزاحم کیا کہتی ہیں؟ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ تم اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یعنی اس کی نیت ٹھیک تھی، نیت صاف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس کی نیت صاف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب دیکھیے اس کی نسبت فرعون کے ساتھ ہے، خود نیک ہے لیکن نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بد کے ساتھ ہے، لیکن اس بد کی نسبت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی۔ کیا مثال بیان کی؟ اذ قالت، جب اس نے کہا، یعنی آسیہ بنت مزاحم نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، ابنی، بنا لی میرے لیے اندکا اپنے پاس بیتن گھر، فی الجنتی جنت میں، ونجنی اور نجات دے مجھے من فرعون سے، وعملہ اور اس کی کاروائی سے، ونجنی اور نجات دے مجھے من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ کیا مطلب؟ جب آسیہ بنت مزاحم ایمان لے آئیں اور اس کا ایمان جو ہے وہ فرعون کے سامنے ظاہر ہو گیا تو فرعون نے ان پر بڑی سختی کی۔ پہلے تو دھمکیاں دیں، کہنے لگا میں تو یہ اپنے گھر سے موسیٰ کو نکال رہا ہوں اور تو اس کا کلمہ پڑھ چکی ہے، میرے گھر میں اور میرے اتنے قریب ہو کر تو اس پر ایمان لاتی ہے، میں تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور تو بھی اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئی ہے، تو اس کام سے باز آ جا، نہیں تو میں تجھے سزا دوں گا۔ آسیہ بنت مزاحم کا ایمان بڑا ہی مضبوط تھا، کیا کہتی ہے؟ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب اس کہتا ہے تجھے تو پتہ ہے میں کیسی سزا دیتا ہوں،
لیکن ایمان مضبوط تھا کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے نا، جو تو سزا دینا چاہتا ہے دے لے۔ اب قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی جس کو سزا دیتا تھا اس قدر سخت تھا کہ زمین پر لٹاتا، ہاتھ کے اوپر بھی کیل ٹھونک دیتا تھا اور پاؤں کے اوپر بھی کیل ٹھکوا دیتا تھا۔ اب کہتا ہے تجھے تو پتہ ہے میں سزا کیسی دیتا ہوں، وہ کہتی جیسی سزا تو چاہتا ہے دے لے۔ کیا کیا؟ اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو زمین پر لٹایا اور ہاتھوں پر بھی کیل ٹھونک دیے اور پاؤں پر بھی کیل ٹھونک دیے۔ اور تفاسیر میں کیا آتا ہے کہ زمین پر لٹا کر ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک کر چھاتی پر بہت بڑا پتھر رکھ دیتا ہے اور ایک آدمی کو جو کہ بڑا ہی مضبوط قسم کا تھا اس کو کہتا ہے کہ اس پتھر پر کھڑا ہو جا۔ وہ پتھر پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اب بھی تیرے پاس وقت ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ ایمان لا چکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں جان تو دے دوں گی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے آسیہ بنت مزاحم کے جسم سے اس کی چمڑی بھی اتروائی اور اوپر مرچیں بھی پھینکی، کہتا رہا کہ اس کام سے باز آ جا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ اب جب سارا معاملہ ہو گیا تو کیا کہتا ہے کہ وہ دیکھ اس محل میں تو رہتی تھی، اب تو اس محل میں بھی واپس نہیں جا سکتی۔ اب حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اس کو کہتی ہے کہ تیرے اس محل میں میں نہیں جانا چاہتی، اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ فرمایا اذ قالت رب ابنی، جب کہا اس نے اے میرے پروردگار ابنی بنا لی میرے لیے اندکا اپنے پاس بیتن گھر فی الجنتی، جنت میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، میں تو کس گھر میں جانا چاہتی ہوں جو اللہ میرے لیے جنت میں بنائے گا۔ اور دعا مانگی ہے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر اپنے پاس بنا دے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ اللہ سے مانگا اے پروردگار مجھے فرعون سے نجات عطا فرما دے، وعملی اور اس کی کاروائی سے، ونجنی اور مجھے نجات دے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، یہ قوم بڑی ظالم ہے، اس قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ تو یہاں پر کیا ہے فرمایا کہ خود نیک ہے، اچھے عمل کرتا ہے، لیکن نسبت بد کے ساتھ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے خود نیک ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کا دادا جو ہے یا اس کا ابا جو ہے وہ کافر تھا یا مشرک تھا، تو اس کے باپ اور دادا کے کافر ہونے کا وہ بال اس پر نہیں بڑھے گا، کیونکہ خود تو یہ ایمان والا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہ آسیہ بنت مزاحم خود ایمان والی تھی، نیک تھی، لیکن شوہر جو ہے خامن جو ہے وہ کیا تھا؟ ظالم آدمی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ان پر کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی ابو جہل یہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیٹے اکرمہ کو بڑا درجہ عطا کیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی بنے۔ ایسے ہی عمر بن عاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عاص کے بیٹے ہیں، اور عاص جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سعادتیں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی بنے اور فاتح مصر بھی بنے۔ تو فرمایا کہ آدمی خود نیک ہے لیکن بد کی نسبت اس کے ساتھ لگ گئی ہے تو اس پر کوئی وبال نہیں اس کا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مثال بیان کی ہے۔ تیسری مثال کس کے لیے ہے؟ کہ آدمی خود نیک ہے، اچھے عمل کرتا ہے، لیکن نہ تو اس کی نسبت نیک کے ساتھ ہے اور نہ ہی بد کے ساتھ ہے، تو پھر بھی یہ بھی کامیاب ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا پیچھے اس کا تعلق ہے ضرب اللہ مریم، اور بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی۔ ابنتا جو بیٹی تھی عمران کی،
حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جو عمران کی بیٹی تھی. کیا مثال بیان کی؟ التی، جس نے احسنت، محفوظ رکھا، فرجہا، اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا، پس ہم نے پھونکی، فیہی، اس کے بدن میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح. کیا مراد؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری. اور اس پھونک کا اثر کیا ہوا؟ اس پھونک کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بننا شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنفخنا فیہ، پس ہم نے پھونکی، فیہ، اس کے بدن میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح. اور حالانکہ جو نسل کا سلسلہ ہے وہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وصدقت، اور اس عورت نے تصدیق کی. کس عورت نے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے. اور اس نے تصدیق کی بکلمات ربیہا، اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کے احکامات کو سچا جانا اور اپنے رب کے فیصلوں کو ماننا. فرمایا وکتبہ، اور تصدیق کی کس کی؟ اس کی کتابوں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کی بھی تصدیق کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وکانت، اور وہ تھی من القانتین، اطاعت کرنے والیوں میں سے. اور حضرت مریم کون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایسی عورتوں میں سے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے، اس سبق میں 3 بڑی مثالیں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو، ان مثالوں کو بار بار پڑھو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ان پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے 28واں پارہ مکمل پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں. انشاءاللہ العزیز کل ہم اللہ کے کلام کا 29واں پارہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ایسے ہی محنت، دل لگی اور اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اپنے کلام کے اگلے حصے کو پڑھنے والا بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.